اللہ رب العزت کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، اللہ کہتے ہیں بھائی حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ، اللہ کہتے ہیں کہ حلال کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اللہ کہتے ہیں سادگی والی زندگی اختیار کرو، اللہ فرماتے ہیں بے حیائی کے قریب مت جاؤ، اللہ فرماتے ہیں زنا نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے لیے کچھ قربان کرنے کا حکم یا آرڈر یا وقت یا کوئی سٹیج آئے تو فوراً سے قربان کر دیا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھوکا ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، کوئی نہیں، بس توکل کیا کرو۔ اب اللہ تو یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، آرڈرز تو جاری کر رہے ہیں اور کر بھی ہم پر رہے ہیں، لیکن میں کب مانوں گا اپنے رب کی بات؟ تم کب مانو گے اپنے رب کی بات؟ تم کب فالو کرو گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو آرڈرز جاری کیے یہ صرف تمہارے لیے تو نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا میں موجود جتنے بھی 8 ارب لوگ ہیں سب کے لیے یہ۔ لیکن کون مان رہا ہے؟ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ جو اللہ کو جانتے ہیں۔ جھوٹ کون نہیں بول رہا؟ جو اللہ کو جانتے ہیں۔ باقی 5 ارب لوگ جو نان مسلم ہیں وہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ تو جان پہچان ایسی اس لیے میٹر کرتا ہے ہماری لائف میں۔ اگر ہمارے رب سے ہماری جان پہچان نہ ہو، اگر میں اپنے دل کو اپنا رب نہ سمجھا پایا تو یقین کرو اللہ کے بڑے بڑے حکم بہت آسانی کے ساتھ میرے سامنے آئیں گے اور میں ان کو مشکل سمجھوں گا۔ اب جیسے کہ نمازوں کا حالت ہے، اب مسلمان پتہ ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اللہ کی معرفت دل میں نہیں ہے، اللہ کی ویلیوز دل میں نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بات نہیں مان رہا۔ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود گھروں میں اخلاق خراب ہے، معاشرت خراب ہے، معاشی نظام خراب ہے، سب کچھ خراب ہے۔ تمہاری زندگی میں دیکھو نا کیا کیا نہیں خراب۔ تمہاری اپنی زندگی جو تمہیں اللہ نے سنوارنے کے لیے دی تھی کتنی چیزیں ڈسٹرب ہے۔ کیوں ڈسٹرب ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں تم نے 100 خدا پال رکھے ہیں، تم 100 خداؤں کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں 100 لوگوں کو راضی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر تمہیں اپنے ریئل خدا کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا۔ تو اینی ہاؤ رب کی جان پہچان ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کو جاننے کے لیے یار اسکالر نہیں بننا پڑتا۔ ہمارے کتنے صحابہ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بڑھاپے کے عالم میں ایمان قبول کیا، کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے موت کے قریب قریب ایمان قبول کیا، کتنے ایسے صحابہ تھے جو لکھنا نہیں جانتے تھے، کتنے ایسے صحابہ تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے ایسا سب کچھ کر گئے کہ دنیا آج اس پر رش کر رہی ہے۔ اور میں اور تم باوجود اس کے کہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ہماری صلاحیتیں جیسے ہمارے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں، ایجوکیٹڈ بن کر، بیچلرز کر کے، سی اے کر کے، MBBS کر کے بھی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ کے بیسکس پر نہیں لایا جا رہا خود کو، کہ نماز روزہ زکوٰۃ جو 7 سال کے بچے کا دین ہے وہ آج 32-35 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی ہم فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ اگر تمہیں ایسی موت آ گئی تو تم کہاں جاؤ گے؟ 12 سال کے بعد تم پر نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد تم پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور تم پہنچ گئے ہو بڑھاپے تک اور تمہیں ابھی تک نماز کے مسائل ہی نہیں پتا، تمہیں ابھی تک نماز کی ویلیو ہی نہیں پتا۔ 12-15 سال کی عمر میں تم پہ ساری شریعت لاگو ہو جاتی ہے، جو کلمہ تم نے پڑھا ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے تمام حکم تم پر فرض ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بے حیائی سے کیوں بچنا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بے حیائی سے بچنا کیوں ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا اسی طرح للو پنچو بن کر زندگی گزار دو گے اور مر جاؤ گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے؟ پھر کیا ہوگا تمہارے پاس اور میرے پاس؟
وہ جو 5 کوسچنز میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اللہ رب العزت ہر انسان سے کرے گا، مجھے بتاؤ 5 کوسچن میں سے اگر ایک بھی کوسچن پوچھ لیا اللہ نے، چلو یہ جو جوانی ہم گزار رہے ہیں، اگر اس جوانی کا سوال ہی ہم سے ہو گیا تو مجھے بتاؤ تمہارا آنسر کیا ہوگا؟ کہ جس جوانی میں ناچ گانا چل رہا ہو، جس جوانی میں ڈرائیونگ کے دوران بیس چل رہا ہو، سانگز چل رہے ہوں، جس جوانی میں تھوڑی سی اگر اچھی آواز مل جائے تو آسمان میں سر پہ اٹھا لیتا ہوں، سنگر بن جاتا ہوں، ملینز لوگوں کے ڈیزائرز کو میں شیطانی طریقے سے ہٹ کرنے والا بن جاتا ہوں، لوگوں کے ڈیزائرز کو ابھارتا ہوں، ان کے اندر سیکشول ہارمونز کو ایکٹیو کرتا ہوں، تو مجھے بتاؤ تم اللہ کو یہ کہہ سکو گے کہ اللہ تیری دی ہوئی آواز میں نے شیطان کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کی تھی اور اللہ تمہیں پاس کر دیں گے اس کوسچن میں؟ یہ کیا ہے یار؟ مرنے آئے ہیں ہم اس دنیا میں، جینے نہیں آئے۔ زندگی کیسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان زندہ رہے۔ یار وہ زندگی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ نو 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 تمہاری زندگی یا تو جہنم میں ہوگی یا جنت میں ہوگی، کیونکہ تمہیں جہنم میں بھی موت نہیں آئے گی اور جنت میں بھی موت نہیں آئے گی، تو وہاں جا کے تم زندگی کو سمجھو گے کہ زندگی کہتے کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو تم گزار رہے ہو یہ تو ایک سفر ہے۔ عالم ارواح سے جیسے تم ماں کے پیٹ میں آئے اور ماں کے پیٹ سے جیسے تم اس زمین پر آئے اور زمین سے جیسے تم قبر میں جاؤ گے اور قبر سے جیسے میدان حشر میں جاؤ گے، یہ ایک سفر ہے۔ تمہارا مقام یہ نہیں ہے، یہ عیش و عشرت یہاں کے لیے نہیں تھی، یہاں کے لیے تم سٹرگل کے لیے آئے تھے۔ اور کیسی سٹرگل؟ اپنے اللہ کو پہچاننے کی سٹرگل۔ غور کرو خود پر، کیا مجھے کس نے ہاتھ دیے؟ یہ میری باڈی کس نے بنائی؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ رات کون لا رہا ہے میرے سر کے اوپر؟ یہ اندھیرا کیوں چھا جاتا ہے؟ اور یہ پھر 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد اتنی روشن صبح کیسے آ جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ ایک چھوٹا سا پتھر اپنی جگہ تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس پر کسی کی فورس اپلائی نہ ہو جائے۔ تو یار اتنی بڑی دنیا کو یہ رات میں کون تبدیل کر دیتا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ارے یہی تو تمہارا رب تھا یار، یہی تو وہ تھا جس کو تم نے سجدے کرنے تھے، یہی تو وہ تھا جس کے لیے تم نے اپنی گردنیں کٹوانی تھی، لیکن تم نے رات آ گئی چل جی پارٹی کرتے ہیں، رات آ گئی چل جی ڈیٹ مارتے ہیں، رات آ گئی چل جی کوئی نہیں دیکھ رہا آج ہی کسی کی عزت اتارتے ہیں۔ تم نے اپنی راتوں کو اس طرح گندا کیا، تم نے اپنی رات کو اللہ کی نشانی نہیں سمجھا بلکہ اپنے لیے ایک موقع سمجھا گناہوں کا۔ اسی لیے تو تم غافل، میں غافل، میرے گھر والے غافل اور بہت سارے مسلمان غافل ایمان کی حالتوں میں مر جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے۔ ایمان تو ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، ایمان ایسی چیز تھی جو انسان کو رب کی پہچان کرواتی ہے، لیکن میرے اور تمہارے دل کے اندر ایمان کی موجودگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے ہتھیار کو اپنے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جس ہتھیار کو استعمال کر کے شیطان کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اسی ہتھیار سے شیطان کا کام ہم نے آسان کر دیا ہے۔ ہم شیطان کو ریلیکس کر کے ہم نے بٹھا دیا کہ تو رہنے دے یار، تو بیٹھ جا آرام سے، میں ہوں نا، میں کر لوں گا زنا، مجھے کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، ڈونٹ وری یار، مجھے وسوسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا نماز، تو ریلیکس رہ، تو باقی لوگوں کو گمراہ کر، میں ہو چکا گمراہ، تو باقی لوگوں جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں نا، تو جا ان کے پاس۔ میری راتیں تو زنا دیکھتے دیکھتے گزرتی ہیں، ٹک ٹاک پر ریلز کو سکرولنگ کرتے کرتے گزرتی ہے، ڈونٹ وری، میری فکر نہ کر، ان کے پاس جا جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، ان کے پاس جا جن کے پہلو بستر سے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر سونے نہیں دیتا، گناہوں کا خوف سونے نہیں دیتا، ان کو گمراہ کر۔ میں تو آلریڈی گمراہ ہوں، ہم نے شیطان کا کام آسان کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم شیطان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے کہ میں دیکھتا ہوں تو کیسے میری نماز سکپ کرواتا ہے،
میں دیکھتا ہوں تو مجھ سے کیسے بے حیائی کرواتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ گناہ کرنے کے بعد تو مجھے کیسے توبہ نہیں کرنے دیتا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ۔ قرآن بس گھروں میں زینت، جیسے ہم نے گملے رکھے اسی طرح بس قرآن کو بھی اوپر رکھ دیا، ڈیکوریشن پیس سمجھ کر۔ اسی لیے تو ہماری زندگی کی یہ حالت ہے بھائی۔ ہاں، ہم کوئی ماں کے پیٹ سے بے حیا بن کر نہیں آتے، ہم ماں کے پیٹ سے ناچتے ناچتے نہیں نکلتے، ہم ماں کے پیٹ سے زنا کی پلاننگز لے کر نہیں آتے، ہم ماں کے پیٹ سے چور چکے اور نہیں بن کر نکلتے۔ یہ دنیا میں رہتے رہتے جن چیزوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے نا کہ ناچنے گانے والوں کو عزت مل رہی ہے، اس کے لیے لوگ تالیاں مار رہے ہیں، اس کے فالوورز بڑے زیادہ ہیں، اور جن کے لباس جتنے چھوٹے ہوتے ہیں لوگ انہی کے پیچھے اتنے دیوانے ہوتے ہیں، تو ہم بھی پھر اپنے لباس کا سائز تھوڑا 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 آہستہ آہستہ کر کے چھوٹا چھوٹا کرتے جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے نا، دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پھر دنیا تو چاہیے ہوگی، اور اللہ کی محبت کے جذبے جب دل میں نہیں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر اللہ کو راضی کرنے کا سٹرگل میں پاگل ہوں جو کروں گا۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ آپ تب تک اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، آپ تب تک نماز میں سرور، سکون، تب تک اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آپ کا رب کلیئر نہ ہو جائے، جب تک آپ کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہے کون۔ جب تک آپ اپنی چوائس سے اپنے اللہ کو چوز نہ کر لیں تب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ویٹ۔ عرب کیا ہوا تھا کہ عرب میں جو بڑے بڑے عرب تھے نا، عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ اکثر آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور ایک دوسرے میں شعر و شاعری کرتے تھے، رقص چلتا تھا، عورتیں ان کے سامنے ناچا کرتی تھی، شراب کی محفلیں لگا کرتی تھی، بے حیائی کا دور تھا۔ اور دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی محنت کرتے تھے۔ عرب کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے نا، وہ اپنے نسب پر، اپنے کاسٹ پر بڑا فخر کرتے تھے، جس کی جتنی بڑی کاسٹ ہوتی تھی اس کو اتنی ہی عزت دی جاتی تھی۔ اینی ہاؤ لوگوں میں کاسٹ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو مجلس لگی تھی اسی طرح، میں بن فلاں میں بن فلاں میں بن فلاں کی باتیں چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کی محنت کر رہے تھے، اور اس طرح عرب میں یہ بات چونکہ پھیل چکی تھی کہ ایک محمد نامی شخص ہے جو کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور یہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے دشمن بن چکے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو محمد کے اسلام کو تو عروج مل جائے گا، ہم تو ایک اللہ کے غلام ہو جائیں گے، ہمیں تو بے حیائیاں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں تو زنا چھوڑنا پڑے گا، اور جن چیزوں کی عادت ہمیں لگ گئی ہے، جن گناہوں کی لت ہمیں لگ گئی ہے، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ ساری چیزیں تو چھوڑنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا لیکن یہ ساری چیزیں نہ چھوڑی۔ اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لوگ مخالفت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن ان پر سے گزرنا ہوا، جا رہے تھے رستے سے، تو جب عرب کے ان سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نا تو طنز کیا، اس پر پکارا اس کو، اے محمد بات سنو، جس خدا کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جس خدا کی دعوت تم پورے عرب میں دیتے پھر رہے ہو، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے؟ کیونکہ ان کے جو خدا تھے نا ان کا نسب ہوا کرتا تھا، لات عزا وغیرہ جتنے بھی بت تھے، آج بھی اگر آپ پڑھیں تو کوئی کس کا بیٹا ہے، کوئی کس کا وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کا بھی کوئی نسب ہوگا،
کیونکہ ان کے تصور اور ان کے مائنڈ میں تو یہ تھا نا کہ یہ والا بت جو ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ہمیں گمراہیوں سے بچاتا ہے، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تم جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس رب کا نسب کیا ہے، وہ ہے کون، اس کی شروعات کیا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، خاندان کیا ہے اس کا، وغیرہ وغیرہ، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ ہمارے نبی تب تک کسی بات کا آنسر نہیں کرتے تھے جب تک ان کو اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو ایک نئی بات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ جب عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپیچلیس کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو انہیں ایک موقع مل گیا، پورے عرب میں یہ بات فیمس کر دی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے رب کے بارے میں پوچھا، اس کے رب کے نسب کے بارے میں پوچھا، اور اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ عرب میں یہ بات بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گئے کہ محمد جس رب کی طرف بلا رہا ہے اس رب کی پہچان اسے خود بھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے بیوقوف بنا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اینی ہاؤ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہو گئے کہ میں کیا بولوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا انٹروڈکشن نازل کیا اس دنیا پہ، اور پوری انسانیت کو یہ کلیئر کر دیا کہ میں کون ہوں۔ تم لوگوں کو شوق تھا نا مجھے پہچانو، تم لوگوں کو میرا نسب جاننا ہے۔ اب جس نے پیدا کیا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پیدا کرنے والے پہ سوال اٹھائے۔ اینی ہاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ اخلاص نازل ہو گئی، قل هو اللہ احد۔ اے نبی ان سے یہ کہہ دو جو پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا وہ ایک ہے ہر لحاظ سے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عربی میں سمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہو اور سب اس کے محتاج ہو اور خود کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی کہ وہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن کوئی کسی شخص سے، کسی دنیا کے کسی نقشے سے اللہ رب العزت کی کوئی ضرورت نہیں جڑی، وہ ضرورت سے پاک ہے۔ وہ تمام لوگوں کو بیماریوں سے نکال سکتا ہے لیکن خود بیماریوں سے پاک ہے۔ وہ تمام لوگوں کی بھوک کو مٹا سکتا ہے لیکن خود بھوک سے پاک ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، صرف تنہا رب، کسی سے متاثر نہیں ہے، کسی سے امپریس نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ایک اللہ، پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا خالق، اکیلا سب کچھ کر رہا ہے، پوری دنیا پر رات لانے والا وہ اکیلا ہے، ایک ہے، احد ہے، پوری دنیا سے رات کو ختم کرنے والا وہ ایک ہے، تمام انسانیت کو زندگی دینے والا وہ ایک ہے، اور ان کے 60-70 سال کے مسئلوں کو حل کرنے والا وہ ایک ہے۔ 60-70 سال کے زندگیوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی رہے ہیں جو ہزاروں سال بھی جیے ہیں،
تو انسان کی تمام زندگی میں ان کو 3 وقت کا کھانا کھلانے والا وہ ایک ہے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل کرنے والا، چاہے جانور بیمار ہو، چاہے پرندہ بیمار ہو، چاہے انسان بیمار ہو، چاہے کوئی مچھلی بیمار ہو، چاہے کوئی کیڑا مکوڑا بیمار ہو، وہ ایک ہے کہ ان تمام بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کی تم عبادت کرتے ہو یار۔ وہ ایک ہے جس نے بلینز اور بلینز انسانوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد بے لگام گھوڑوں کی طرح نہیں چھوڑا، ہر ایک کی بیسکس ضروریات، ہر ایک کی ٹاپ پریورٹیز کی ضروریات کو پورا کیا، ہر ایک کو زندگی دی اور زندگی میں موجود تمام مسائل کا حل بھی سمجھایا۔ یہ ہے تمہارا رب۔ اور خود کیا ہے؟ بے نیاز، کسی کی ضرورت نہیں ہے، تھکان سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا، لیکن خود تمام دنیا کی ریکویسٹوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں جس سے مثال دی جائے کہ اللہ ایسا ہے۔ سوچو، مثال ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں کہ مثال دی جائے سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایسا ہے۔ بات ختم۔ تو فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگوں نے یہ کلام سنا نا، تو بہت سارے شاعر جو تھے نا ہینگ ہو گئے تھے، جیم ہو گئے تھے، ان کے عقل جیسے روشن ہو گئی ہو جب انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسی بات ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ تو کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایسی ذات جو ہر لحاظ سے ایک ہے، ایسی ذات کہ کسی کی محتاج ہی نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہے، ایسی ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ ہے، ایسا کہ جس کا کوئی جوڑ کا ہی نہیں ہے۔ تو عرب کے بہت بڑے بڑے شاعر سورہ اخلاص کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لائی یہ باتیں، اتنا بڑا کلام تمہارے پاس کیسے آیا، تم تو امی ہو، تمہیں تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تمہارا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، تمہیں کون سکھا رہا ہے یہ سب؟ تو فرمایا کہ مجھے میرا رب سکھا رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب دلوں پر جب اثر کی وہ بات، تو ان کے دل مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے پر۔ تو مجھے بتاؤ، تمہیں تمہارے رب کی کس بات نے مجبور کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو؟ فارمیلٹیاں، کلچرز، بس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں یار، لوگ جمعے کی نماز کا بڑا سکوپ ہے برو، چل جمعے کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، تم ایسے ٹریٹ کر رہے ہو اپنے دین کو، اور صحابہ سمجھ کے ٹریٹ کرتے تھے۔ تم ان احکامات پر نہیں آ پا رہے جو تمہیں آلریڈی صدیوں سے پتہ، اور صحابہ پر ایک ایسی چیز نازل ہو جاتی تھی کہ جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے۔ اب شراب پہلے جائز تھی، ایک دم سے حکم آیا چھوڑ دو شراب۔ اب جن لوگوں کو شراب کی عادت ہوتی ہے ان کو آپ مہینوں بھی سمجھائے نا تو ان کے لیے شراب چھوڑنا مشکل ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دی۔ رب کا حکم ہے، پیدا کرنے والا کا حکم ہے، وہ ذات جو جنت دے گا اس کا حکم ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا تھا اس کا حکم ہے، یہ لو جی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے جو انسان اللہ کے لیے زندگی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا، وہ انسان اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر تم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے تو تم زندگی بھی نہیں دے سکتے اللہ کے لیے۔ جو انسان اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دیتا،
तुम दुनिया को भी ज़रूरी समझो और दुनिया में मौजूद बेहयाइयाँ भी करो। ये तो नहीं हो सकता ना। अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है भाई। और अभी कब छोड़ेंगे? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्लियर होंगे हमारे माइंड में, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम बाई चॉइस चूज़ करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हमें किसी इंसान ने नहीं पैदा किया, हमें माँ बाप ने नहीं पैदा किया, हमें अल्लाह ने पैदा किया। जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी पर मेरे शौहर का हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी पर मेरे माँ बाप का हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी पर मेरे अल्लाह का हक है। इन लोगों की तो सिर्फ रिस्पेक्ट मुझ पर फ़र्ज़ है, इनकी बात मानना मुझ पर फ़र्ज़ है। और ये भी किसने फ़र्ज़ की है? मुआशरे ने नहीं, ख़ानदान ने नहीं, अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। तो फिर मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा अपने रब को लेकर, छोड़ दूंगा सारी दुनिया में अल्लाह के लिए। ये छोटे मोटे गुनाह क्या चीज़ है? ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह के लिए तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा फिर, जब अल्लाह समझ आ जाएंगे।